جس عنوان پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی شروعات میں ایک سوال سے آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ وہ سوال یوں ہے، شخص ہے، اس کے والدین، اس کے ماں باپ ہندوستانی شہری ہیں اور اس کی ولادت کسی دوسرے ملک میں ہوئی، امریکہ میں ہوئی، جاپان میں ہوئی، تو کیا وہ ہندوستان کا شہری کہلائے گا؟ اسی طرح کسی غیر ملکی جوڑے کے بچے کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی تو کیا وہ بچہ ہندوستان کا شہری کہلائے گا کہ نہیں؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ شہریت کیا ہے، سٹیزن شپ کیا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، سٹیزن کسی ملک کا شہری ہونا کتنا ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور اگر کسی سے یہ سٹیزن شپ کے رائٹس چھینے جائیں اس کے کیا نقصانات ہیں۔ ہم کچھ موضوعات ابھی تک جو ہم نے جن کا انتخاب کیا ہے اس میں اب ایک اہم موضوع تھا، وہ یہی شہریت۔ یہ شہریت ہے کیا؟ ہم نے ریاست کے حوالے سے بات کی، تو ریاست میں ہم نے دو چیزوں کے حوالے سے بات کی تھی، یعنی ریاست کے جو پلرز ہوتے ہیں، جو ستون ہوتے ہیں، اس میں ایک پاپولیشن ہے اور حکومت ہے، یعنی جو آبادی ہے وہی آبادی اس ریاست کی سٹیزن کہلاتی ہے، اس ریاست کے شہری کہلاتے ہیں وہی آبادی۔ اور یہ جو سٹیزن شپ ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہے اس ریاست کے افراد اور اس ریاست کی حکومت کے درمیان۔ اور یہ ایگریمنٹ ہے کیا؟ یعنی جب ریاست کو ایک حکومت چلاتی ہے تو اس کے لیے کچھ قوانین، کچھ ضابطے، کچھ اصول، کچھ دستور، جسے ہم کانسٹیٹیوشن کہیں گے، وہ عمل میں لایا جاتا ہے، اور وہ ایگریمنٹ اس ریاست کی عوام اور اس حکومت کے درمیان ہوتا ہے۔ بلکہ ہم نے یہ بات تو یہ کہی تھی کہ اصل ریاست تو افراد ہی ہیں، اصل حکومت تو افراد ہی ہیں، انہی افراد میں سے کچھ افراد، اسی آبادی میں کچھ افراد کو منتخب کیا جاتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو شہریت ہے، سٹیزن شپ ہے، یعنی یہ ایک سند ہے وقت کی حکومت وہاں کی آبادی کو یا وہاں کے افراد کو یہ سند دیتی ہے کہ آپ یہاں کے قانونی جائز شہری ہیں، آپ کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ ذمہ داریاں بھی آپ پہ عائد ہوتی ہیں۔ وہ حقوق، یہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ ووٹ ڈالنے کا حق، حکومت کو چننے کا حق، حکومت میں حصہ لینے کا حق، یعنی حکومت کے لیے جو افراد ہم چنتے ہیں اس میں ووٹ ڈالنے کا حق، اور خود ایز اے ریپرزنٹیٹو کھڑا ہونے کا حق، ملازمت کے حقوق، اور اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں جو وہاں کے افراد کو ملتے ہیں، پراپرٹی کا حق۔ اور اگر وہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ایک ڈاکومنٹ اس ملک کی طرف سے اسے ملتا ہے جس میں اس کی شہریت کو قانونی تحفظ ملتا ہے، پورا ملک اسے امان کرتا ہے کہ ہمارے ملک کا شہری ہے، جسے ہم پاسپورٹ کہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا قانونی دستاویز ہوتا ہے، قانونی دستاویز بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ایک تعلق کو ظاہر کرنے والا بھی دستاویز ہے، یعنی لیگل ڈاکومنٹ بھی ہے اور پولیٹیکل ڈاکومنٹ بھی۔ اور جب ہم ہندوستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کیا یہ جو شہریت ہے یا سٹیزن شپ ہے یہ کیا ازل سے چلی آ رہی ہے؟ کیونکہ ریاست کے حوالے سے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ریاست جو ہے وہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، مختلف شکلوں میں تھی، یعنی جمہوری ریاست اگر نہیں تھی لیکن ایک ریاست تھی، ایک ڈھانچہ تھا، ایک وقت کا سسٹم چل رہا تھا۔ لیکن اس طریقے سے، جس طریقے سے آج جب ہم نیشن سٹیٹ میں ہیں، یعنی ایک ملک کی ایک سرحد ہے، وہاں ایک حکومت ہے، اس کو ریکگنیشن ملی ہے عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر، UN کی سطح پر، اس طریقے سے پہلے زمانے میں، قدیم زمانے میں ایسا رواج نہیں تھا، یعنی کوئی ایسی سیٹ باؤنڈری نہیں تھی۔ بادشاہ کو مرضی آتی تھی کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرتا تھا، اس کو اپنی ٹیریٹری میں شامل کرتا تھا، کبھی کبھار اس پہ حملہ ہوگا، اس کا کوئی حصہ دوسرے میں چلے جاتا تھا، تو یہ پھر سبجیکٹ بدلتے رہتے تھے، کبھی وہ ایک کے زیر تسلط آتے وہاں کے رہنے والے افراد، کبھی دوسرے کے زیر تسلط آتے، اس لیے وہ حقوق ان کو نہیں تھے جو آج کے دور جدید کے معاشروں میں، جو یہاں دور جدید کے ممالک میں ہیں۔ اس میں بنیادی بات کیا ہے؟ جب ہم ہندوستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں
تو 1950 میں جو یہاں پہ آئین کا نفاذ ہوا، اس وقت کیا چیز رکھی گئی، یعنی ہماری کانسٹیٹیوشن میں کچھ بنیادی اکائیاں رکھی گئی کہ کس کو ہم شہری مانیں. یعنی اس وقت جو یہاں کا شہری ہے، یہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، یہاں اس کے والدین کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو شہری مانا گیا. اور یہ چلا 1987 تک. یعنی کوئی بچہ یہاں پہ پیدا ہوا، اس کو ہندوستان کا شہری مانا گیا. لیکن 1987 میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ہوئی کہ نہیں، خالی پیدا ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کے والد میں سے ایک، یعنی اس کے پیرنٹس میں سے ایک یا دو کا ہندوستان کا شہری ہونا لازمی ہے. ورنہ یہ بھی ہوتا کوئی باہر کے لوگ یہاں پہ آئے، ان سے بچہ پیدا ہوا اور بچہ کو ہندوستانی مانا جائے گا. پھر اس میں یہ امینڈمنٹ ہوئی. اس کے بعد 2004 میں ایک اور امینڈمنٹ ہوئی کہ نہیں، دونوں کا ہونا لازمی. تو یہاں سے کیا بات نکلتی ہے؟ جس کی پیدائش یہاں ہوئی ہے 1987 سے پہلے یا 1987 کے بعد، اس کا ایک یا دونوں پیرنٹ جو ہے وہ ہندوستان کے شہری، یعنی ان کی پیدائش یہاں ہوئی ہے. کیونکہ کوئی اس حوالے سے کوئی لیگل ڈاکومنٹ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس پہ لکھا ہو کہ یہ جو ہے وہ سٹیزنشپ کارڈ ہے. ایسا نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں رکھی گئی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باہر کا ہے، لیکن اس نے پھر پراپر ایک رجسٹریشن کے تحت اپنے آپ کو یہاں انٹر کرایا ایز این انڈین سٹیزن. جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں کے لوگ بہت سارے یہاں سے اٹھ کے چلا جاتے ہیں باقی ممالک میں، وہاں کی سٹیزنشپ کو وہ ایکوائر کرتے ہیں. اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. کچھ جو ہے وہ کپل یہاں سے جاتے ہیں، ان کے بچے کی پیدائش وہاں ہوتی ہے، جیسے امریکہ میں، تو اس بچے کو وہاں کی سٹیزنشپ ملتی ہے. یا پھر ایسے وہ پروسیس کرتے ہیں لیگل ڈاکومنٹ، لیگل پروسیجر کے تحت ان کو وہاں کی سٹیزنشپ ملتی ہے. ایسے ہی یہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے. اس میں پھر نیچرلائزیشن بھی، یعنی ایک شخص جو ہے وہ باہر کے ملک کا ہے لیکن کافی عرصہ یہاں قیام کیا، یہاں کے قوانین کو اس نے ایکسیپٹ کیا، کوئی لیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں، اس کے بعد وہ پھر پروسیس کرتا ہے کہ میں یہاں کے اس ملک کی شہریت لینا چاہتا ہوں. تو گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اس کو نیچرلائزیشن کہتے ہیں. یعنی برتھ کے ذریعے، یا آپ کا نسب ہے، ممکن ہے آپ کی برتھ باہر ہوئی، آپ کے پیرنٹس باہر کام کرتے ہیں، آپ کی پیدائش دوسرے ملک میں ہوئی، لیکن آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ انڈین شہری، اور انہوں نے وہ اس کو چھوڑا نہیں ہے، ترک نہیں کی ہے، تو آپ ہندوستانی شہری مانے جائیں گے. جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ بچے کی پیدائش دوسرے ملک میں ہوئی لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ انڈین ہیں، تو اس بیس پہ اس کی نیگیشن نہیں ہوگی کہ اس کی پیدائش باہر ہوئی ہے. لیکن کوئی کپل ہیں جو باہر کے ہیں، انڈیا میں کسی کام سے آئے ہیں یا گھومنے سے آئے ہیں، بچے کی پیدائش ہوئی، تو اگر پیرنٹس یہاں کے سٹیزن نہیں ہیں تو ان کو اس پیدائش کی بنیاد پہ سٹیزنشپ نہیں ملے گی. 1987 تک اس کا پروویژن تھا، یہ ہو سکتا تھا، مل بھی سکتی تھی، لیکن اب نہیں ہے. اور یہ بہت اہم ہے. یعنی ہمیں اس حوالے سے کیا اپنے آپ کو اویئر کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہونے چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ بچے کی پیدائش جب ہو، اس کو کسی انسٹیٹیوٹ میں، جو ریکگنائز انسٹیٹیوٹ ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، یعنی ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ بچے کی پیدائش ہو. اور پہلے زمانے میں اگر ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کا اندراج جو ہے وہ اس علاقے کا، اس حلقے کا جو چوکیدار ہے، اس کے رجسٹر میں کرانی ضروری تھی، تاکہ وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ بن جائے. جس وقت آپ کو ضرورت ہوگی وہاں سے آپ وہ ڈاٹا پروڈیوس کر سکیں. بالکل یہاں کا، اس کی پیدائش یہاں پہ ہوئی ہے، اور جس جگہ ہوئی ہے وہ اس ملک کی ٹیریٹری کا حصہ ہے، تاکہ آگے جو آنے والی پریشانی اس سے انسان بچ سکے. ورنہ جن لوگوں کی سٹیزنشپ کو مشکوک بنایا جاتا ہے، ان کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وہ بنیادی حقوق سے محروم کیے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹھکان نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے سامنے روہنگیا کی مثال ہے، کیسے انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کیا گیا. وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، اس بحث ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور اس حوالے سے غفلت برتنا بہت بڑی ناسمجھی کی بات ہے اور غیر سنجیدگی کی بات ہے. نہ صرف ہم اپنے آپ کو خسارے میں ڈالیں گے، بلکہ آنے والی جو ہماری جنریشن ہے اس کے لیے بھی پریشانیوں کا موجب بنیں گے اگر ہم پراپر ڈاکومنٹیشن کے تحت آگے نہ بڑھیں. شکریہ. السلام علیکم.